ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کو تخلیق کرنے والا، زمین و آسمان کو بنانے والا، دن اور رات کو بنانے والا، اور اس کائنات کے اندر تمام تر مخلوقات کو پیدا کرنے والا وہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے۔ تو ساری تعریفیں، ساری حمدیں اسی پروردگار کے لائق ہیں، اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، کہ جن کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور جن کو اللہ نے تمام انبیاء کی امامت اور سرداری عطا فرمائی، تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ بنایا، اور ختم نبوت کا تاج سجا کر وہ اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ عزیزان گرامی، دنیا کا نظام، اس کائنات کا جو نظام ہے، اس کو چلانے والا رب العالمین احکم الحاکمین۔ دن کو بنایا اس نے، رات کو بنایا اس نے، اور سردی گرمی تمام موسموں کو بنانے والا وہی احکم الحاکمین ہے، اور دن اور رات کو بنانے والی ذات بھی وہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس کائنات کے اندر جو نظام بنایا ہے، دن آتا ہے پھر رات، پھر دن آتا ہے پھر رات، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور اس دن اور رات کی تقسیم کے اعتبار سے ہفتہ بنتا ہے، مہینہ بنتا ہے، سال بنتے ہیں، صدیاں بنتی ہیں۔ تو ان مہینوں کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے نزدیک جو گنتی ہے، وہ خالق نے خود فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، جو اللہ نے اپنی کتاب اللہ، کلام اللہ، قرآن مقدس کے اندر جس کو بیان فرمایا، اس دن سے ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ تو یہ کائنات کا نظام جو ہے، اسی شب و روز کی تبدیلی کے تحت جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے۔ 12 مہینے گزرتے ہیں، سال ہو جاتا ہے، پھر اگلا سال آتا ہے۔ تو اسلامی اعتبار سے جو شریعت کے احکامات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عدت کے احکامات، رضاعت کے احکامات،
ان ساری چیزوں کا جو تعلق ہے وہ اسلامی ماہ و سال کے اعتبار سے ہے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے۔ رمضان المبارک اسلامی مہینہ ہے، جب رمضان المبارک آتا ہے تو مسلمان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں روزے کی عبادت کرتے ہیں۔ حج کا مہینہ آتا ہے، حج کے ایام آتے ہیں تو مسلمان اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں۔ عدت کے احکامات ہیں، رضاعت کے احکامات ہیں، نماز، یہ اسلامی اعتبار سے جو ہے وہ یہ معاملات، دینی معاملات جو ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے یہ دینی معاملات ہیں، تو ان کا جو ہے وہ تعلق اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے۔ لیکن ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، جس دنیا کے اندر رہتے ہیں، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ دنیاوی معاملات جو ہمارے ہیں وہ عیسوی سال کے اعتبار سے چلتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل۔ تو عیسوی سال کی ابتدا، جس طرح ہجری سال کی ابتدا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت، اس اعتبار سے جو ہے وہ ہجری سال کا آغاز کیا گیا۔ تو عیسوی سال جو ہے اس کا آغاز حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے اعتبار سے جو ہے وہ عیسوی سال دنیا کے اندر رائج ہے۔ تو دینی ہمارے معاملات جو ہیں وہ اسلامی سال کے، اسلامی تقویم کے اعتبار سے چلتے ہیں، اور دنیاوی معاملات جو ہیں وہ ہمارے عیسوی سال کے اعتبار سے چلتے ہیں۔ تو در حقیقت جو ہمارے نئے سال کا آغاز ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلامی اعتبار سے ہم مسلمان ہیں تو ہمارے سال کا آغاز محرم الحرام سے، لیکن اس دنیا کے اندر، اس معاشرے کے اندر دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ سال کا آغاز 1 جنوری سے ہوتا ہے۔ تو سال کے آغاز کے اوپر جب ایک سال ختم ہوتا ہے، دوسرے سال کا آغاز ہوتا ہے، تو ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اندر جو ہے وہ مغربی رسومات، مغربی تہوار اور ان کا طریقہ کار جو ہے وہ ہم نے زیادہ اپنایا ہوا ہے۔ حالانکہ شریعت کو دیکھا جائے، شریعت کے احکامات کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن ہم جو دنیا کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم نے دین اسلام اور اسلامی احکامات کو پس پشت ڈال کر ہم نے وہ مغربی تہذیب جو ہے اس کو اپنایا ہوا ہے۔ تو ایک سال ختم ہوتا ہے، دوسرے سال کا آغاز ہوتا ہے، تو مغربی دنیا کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے اندر بھی ہیپی نیو ایئر اور نیو ایئر نائٹ کے طور پر جو ہے وہ ایسی ایسی خرافات جو ہیں، وہ ایسی ایسی عریانی، فحاشی، شراب و کباب اور ناچ گانا اور گناہ کے کتنے سامان جو ہیں، جو ہم اس ملک کے اندر اس مغربی تہذیب کے پیچھے چلتے ہوئے ہم اس کو اپناتے ہیں، ہم اس میں شامل ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان چیزوں کے ساتھ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور نہ کوئی تعلق ہونا چاہیے۔ یہ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے، اور چند لمحوں کی لذت اور سرور کے لیے، اور اپنے نفس کو تسکین پہنچانے کے لیے ہم ان چیزوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ ہر سال آپ اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب ایک سال گزرتا ہے، آخری رات ہوتی ہے، نئے سال کا آغاز ہونا ہوتا ہے، تو اس رات 12 بجے کیا کیا جو ہے وہ خرافات اور کیا کیا جو ہے وہ ناچ گانا اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ اس رات کو کیا جاتا ہے۔
اسلام اس بات کی ہمیں قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب حضرت عبداللہ ابن سلام اسلام قبول کیا، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کچھ ایسی چیزیں جو دین موسوی کے اندر جن کے اوپر ممانعت تھی اور اسلام کے اندر بھی اس پر جو ہے وہ کوئی حکم موجود نہیں تھا، تو انہوں نے ان چیزوں کو کہ چلو جی ادھر ممانعت ہے، اسلام کے اندر اس بات کی رخصت ہے، تو انہوں نے ان چیزوں کو ترک کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفۃ المؤمنین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، تورات کے کچھ نسخہ، کچھ جو ہے وہ تختیاں ان کے پاس تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دنیا کے اندر آ جائے تو کیا تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی شروع کر دو گے؟ اگر موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آج دنیا کے اندر آ جائے تو فرمایا ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑے گی۔ تو جب اتنی بات بھی اسلام کو گوارا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں کہ غیروں کا طریقہ یا غیروں کی بات جو ہے وہ ہم اتنی بھی اپنائیں، تو ہم ساری زندگی جو ہے وہ کیسے گزار رہے ہیں؟ اور خاص کر اس رات کے اندر جو ہے وہ ہم اس یہود و نصارہ کی تقلید کے اندر، یہود و نصارہ کی پیروی کے اندر ہم جو ہے وہ اخلاقیات سے بھی گزر جاتے ہیں۔ ہمیں قطعاً اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، اور کیا یہ تہوار ہمارا تہوار ہے بھی یا نہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے تہوار کون سے ہیں؟ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح عید میلاد النبی ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کے جو ہے وہ دن ہیں، یہ ایام ہیں۔ یہ ہیپی نیو ایئر، ویلنٹائنز ڈے اور پتہ نہیں کون کون سے جو ہے وہ ایسے ہیں جن کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، حالانکہ ان کا نہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ شریعت اس چیز کو پسند کرتی۔ تو جب بھی کوئی مہینہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کیا دعا کرتے اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ یعنی جب کوئی مہینہ شروع ہو تو اس وقت رب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ تو کون سی دعا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کرتے کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اللہ اس مہینے کو جو نیا شروع ہو رہا ہے اس لیے اس کو ہمارے لیے امن و سلامتی والا مہینہ بنا دے، اور تیری رضا والا، ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان، شیطان سے بچنے اور تیری رضا کو حاصل کرنے، امن اور سلامتی اور برکت والا مہینہ جو ہے یہ ہمارے لیے مہینہ بنا دے۔ یعنی جب بھی نیا کوئی سال شروع ہو، نیا کوئی دن شروع ہو تو اس وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کرنی چاہیے، مولا یہ جو آنے والا سال ہے، آنے والا جو مہینہ ہے، اس کو ہمارے لیے سلامتی والا مہینہ اور سال بنا دے، برکت والا مہینہ اور سال بنا دے، اور ہم سے ایسے کام کروا اس سال کے اندر جو تیری رضا جس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو۔ لیکن آج ہم جو ہے وہ ہماری دوستیاں یاریاں جو ہے وہ غیروں کے ساتھ ہیں اور انہی کے طریقے کو ہم اپناتے ہیں۔ آج ہماری دوستی یاری امریکہ کے ساتھ ہے، یورپ کے ساتھ ہے، اور انہی کا طریقہ جو ہے وہ ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ
علی الناس زمان، فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ یکون ہم احدہم فی بطنہ اور ودینہ ہواہ، فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگوں کا مقصد جو ہے وہ پیٹ پالنا ہو جائے گا اور اپنی خواہش پر چلنا یہ ان کا دین ہو جائے گا۔ وَدِينُهُ هَوَاهُ۔ آج ہم دنیا کے اندر دیکھیں، ہم اپنی جو ہے وہ زندگی کو دیکھیں، اپنے معمولات کو دیکھیں، تو ہمارا مقصد صرف جو ہے وہ ہم نے دنیا کے اندر یہی بنا لیا ہے کہ بس ہم نے روزی کمانی ہے، رزق کمانا ہے، اپنا پیٹ بھرنا ہے، حالانکہ رزق کا ذمہ رب العالمین نے لیا ہوا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ہم رزق کے پیچھے لگ گئے، ہم نے رازق کو بھول گئے، ہم اپنے پیٹ کو پالنے کے پیچھے لگ گئے، لیکن جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں روزی دیتا ہے، ہم اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ اور وَدِينُهُ هَوَا، اور اپنی خواہشات کے مطابق ہم نے جو ہے وہ دین کو بنا لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو ہماری مرضی ہے اس کے مطابق دین ہونا چاہیے، حالانکہ دین چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے اس کے مطابق زندگی گزارے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، دین ہماری مرضی کا ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ فرمایا المرء علی دین خلیلہ، فرمایا لوگوں کا دین جو ہے وہ اس کے دوست کے مطابق ہوگا، یعنی جیسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جیسا اس کا دوست ہوگا، اس کا رنگ اس پر چڑھ جائے گا۔ وہ اس کے اگر بندہ جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، اس پر جو ہے وہ اثر ہوگا، وہ بھی نمازیوں کے ساتھ اٹھے گا، نماز پڑھنے والا بن جائے گا۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، دوستی ہوگی، اس کے اندر بھی اچھائی پیدا ہو جائے گی۔ اگر برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا تو پھر وہ بندہ بھی ایک وقت آتا ہے برا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے جو دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والے، اور ایسی عادات کو اپنانا چاہیے، ایسے معمولات کو اپنانا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہے۔ تو یہ ہیپی نیو ایئر نائٹ کا یہ فنکشن کرنا، یہ رات کو وہ خرافات، ناچ گانا، پٹاخے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ایک سال گزرتا ہے تو یہ ہماری، اگر ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں تو ہماری زندگی کیا ہے، یہ ہماری زندگی، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی اے ابن آدم تو ایام کا ہی مجموعہ ہے، ہماری زندگی دنوں کا مجموعہ ہے۔ اگر انسان دیکھے اس کے پاس جو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے 50 سال 60 سال 70 80 سال، تو وہ سالوں کے دن، مہینوں کے دن بنتے ہیں، تو یہ ایک دنوں کا مجموعہ ہے۔ تو جب اس میں سے ایک دن گزر جاتا ہے، اس کی زندگی سے ایک دن کم ہو جاتا ہے، سال گزر جاتا ہے، اس کی زندگی جتنی اللہ نے عطا فرمائی ہے، ایک سال گزر گیا ہے۔ جب دن گزرتا ہے بندہ موت کے ایک دن قریب ہو گیا، سال گزر گیا بندہ سال جو ہے وہ موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تو ہمیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، فرمایا اس سے قبل اپنا محاسبہ کرو کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ یعنی جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، موت تو سب کو آنی ہے، مجھے بھی، آپ کو، ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، تو چھوڑ کر جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو ہم سے پوچھا جائے گا نا، سوال ہوگے کیسے زندگی گزاری ہے، کیسے بسر کر کے آئے ہو، حساب و کتاب ہوگا۔ تو آقا فرمایا کہ وہ وقت آنے سے پہلے اپنا محاسبہ خود کرو، خود دیکھو کہ ہم نے دن کیسا گزارا، ہم نے رات کیسے گزاری، ہم نے سال کیسا گزارا، ہم نے مہینہ کیسا گزارا، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ تو جب سال گزرتا ہے، نیا سال آتا ہے، تو ہم اس وقت اپنا محاسبہ کریں
کہ بھئی ایک سال گزر گیا ہے، پچھلے سال کے اندر ہم نے کیا کیا، کتنی اچھائیاں کی، کتنی برائیاں کی، کتنے ہم سے گناہ سرزاد ہوئے، کتنی ہم نے نیکیاں کی ہیں۔ اور اگر زندگی کے اندر غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں، کمزوریاں ہیں، اس وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرے، استغفار کرے، مولا سال گزر رہا ہے، ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری پچھلے سال کی کمیوں کو، کمزوریوں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو یا رب العالمین معاف فرما، ان سے درگزر فرما، آئندہ سال کے اندر ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہمارا معیار ہونا چاہیے، یہ ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اور اس پر جو ہے وہ جب ہم ایسے کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کمایا ہے نیکیوں کے اعتبار سے، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، فرمائے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس دن ہر جان یہ دیکھ لے گی اس نے کیا آگے بھیجا ہے، یعنی کیا نیکیاں کی ہیں۔ تو ہم اس پر غور کریں، اس پر توجہ کریں، ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، سوچیں سمجھیں، اور اس چیز کو کہ ہماری زندگی تو روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے، دن گزرتا ہے زندگی سے ایک دن کم ہو گیا، ہفتہ گزرا زندگی سے ایک ہفتہ کم ہو گیا، مہینہ گزرا زندگی سے ایک مہینہ کم ہو گیا، سال گزرا ہے تو زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے۔ ہم لمحہ بلمحہ، دن اور رات کے اعتبار سے، ہفتوں اور مہینوں اور سال کے اعتبار سے ہم موت کے قریب 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 ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جب ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو ہمارے اندر تبدیلی ہونی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھے کہ اب ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں، ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر بسر کریں۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ناریب اور بے کتاب قرآن مقدس سے جو آیہ کریمہ پڑھی تھی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اے نہیں ادھا تتر تدھا بٹیر والی گل نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی جب مسلمانوں کے گھر، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا۔ ان لوگوں سے پوچھیں جو پہلے کسی اور مذہب کے اندر ہوتے ہیں، پھر اسلام قبول کرتے ہیں، ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ ہم تو کچے پکے مسلمان ہوتے ہیں، پھر جب وہ ایسے حالات میں جو مسلمان ہوتے ہیں پھر پختہ مسلمان بنتے ہیں۔ تو یہ تو ہماری خوش قسمتی، ہم نے مسلمانوں کے گھروں کے اندر جو ہے وہ آنکھ کھولی ہے، ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کے اوپر اسلام کو لاگو کرنا چاہیے۔ اسلام ہے، ہم اسلام کا نام لیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، فرمایا کہ وقت آئے گا قرب قیامت کے نزدیک کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ آج اگر ہم اس پر غور کریں تو تقریباً یہ زمانہ وہ آ چکا ہے، اسلام کا صرف نام ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں، ہماری زندگیوں کے اوپر اسلام کا جو رنگ ہے وہ نہیں چڑھا ہوا۔ اسلام جو ہے وہ ہمارے دروازوں کے باہر تک ہے، ہمارے گھروں کے اندر اسلام نہیں، ہماری خوشی کے اندر اسلام نہیں، ہماری غمی کے اندر اسلام نہیں۔ ہم اس وقت جو ہے وہ اسلام کو پس پشت ڈال کر اپنی جو ہے وہ نفسانی خواہش کو پورا کرتے ہیں، خوشیوں کے اندر، شادیوں کے اندر، دیگر رسومات کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے پورے داخل، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا شیطان کی پیروی نہ کرو۔ تو یہ ہیپی نیو ایئر نائٹ منانا، یہ خرافات کے اندر شامل ہونا، ناچ گانا کرنا، رقص و سرور کی محفلوں کا انعقاد کرنا، شراب و کباب کی محفلوں کا انعقاد کرنا، اور غل گپاڑا کرنا جو ہے وہ رات کو، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اگر کرنا ہی ہے اس رات کے اندر تو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوں، گزشتہ سال کے گناہوں کی معافی طلب کریں، آئندہ سال کے اندر نیکیاں کرنے کی اس رب سے توفیق مانگیں کہ مولا پچھلا سال جیسے تھا، ہماری کمی تھی، کوتاہی تھی، گزر گیا،
مولا ہماری ان غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، آنے والا سال ہمارے لیے بہتر فرما۔ اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، جو اس وقت ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ بہت بڑے ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے سمجھے تو۔ غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جو ہے وہ غریب کو انصاف نہیں ملتا، غریب جو ہے وہ روٹی سے تنگ ہو چکا ہے، رزق اتنا مطلب ہے، مہنگائی اتنی ہے، انکمیں تھوڑی ہو چکی ہیں، آمدن تھوڑی ہو چکی ہے، مہنگائی زیادہ ہے، پریشان ہے ہر بندہ۔ اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کرے، اپنے لیے دعا کرے، مولا آنے والا سال ہمارے لیے رحمتوں برکتوں والا سال بنا دے۔ اور اب خاص کر نوجوان نسل سے مخاطب ہوں کہ یہ دنیا اب دیکھتے ہیں، اب کوئی یہ نہیں ہے کہ بندہ کو 100 سال کا ہوگا تو پھر دنیا سے جائے گا۔ آنکھوں کے سامنے جوان جو دنیا سے جا، آنکھوں کے سامنے جوانوں کے جنازے اٹھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ زندگی جو ملی ہوئی ہے اس کو غنیمت سمجھے اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف رجوع کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کریں۔ یہ یہود و نصارہ کی پیروی کو چھوڑ دیں، کیونکہ قبر کے اندر یہود و نصارہ نے نہیں آنا، قبر کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا۔ تو ہم نے ان کو کیا منہ دکھائیں گے جا کر قبر کے اندر، اگر زندگی ہم نے یہود و نصارہ کی پیروی کے اندر گزار دی؟ تو ان خرافات سے جو یہ تہوار ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویلنٹائنس ڈے ہو، یہ نیو ایئر نائٹ ہو، یا وہ جو بسنت کا پروگرام ہوتا وہ ہو، ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ تعلق اپنائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمایا۔